علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق یوم هم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب وانذرهم یوم الآزفۃ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المومن کے یہ دوسرے رکوع کی اختتامی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کیا ہے، اور انسانوں کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے رب کے احسانات کو یاد رکھیں، اس لیے کہ رب کے احسانات کو یاد کرنے سے ہی شکر کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے احسانات بے حساب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا دعویٰ بھی کیا ہے، فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں، تو پھر انسان کو کتنا شکر گزار ہونا چاہیے اپنے رب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بار بار اپنی طرف متوجہ کیا ہے، فرمایا رفیع الدرجات، وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے، اسی کے اختیار میں ہے، جسے جو درجہ چاہے عطا کرتا ہے۔ ذو العرش، عرش کا مالک ہے، یعنی وہ اس عرش کا یکتا مالک ہے، کوئی اس میں اس کا شریک نہیں ہے، وہ جو چاہے جو کرے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے روح نازل کر دے، یعنی اسی کا اختیار ہے کہ یہ ہدایت، یہ ساری رہنمائی جس پر چاہے نازل کر دے، یہ اس کا اختیار ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے منتخب کر لے اس کام کے لیے، یعنی وہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہے۔ لِيُنذِرَ یوم الطلاق، تاکہ اس دن سے باخبر کرے وہ لوگوں کو جو ملاقات کا دن ہے، یعنی جس دن سب انسانوں کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور ایک ایک عمل کا اسے حساب دینا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا اسے بدلہ حاصل کرنا ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر جزا کے ہو، اچھی جزا یا بری جزا، تو انسان اعمال کرتے ہوئے سوچ لے پہلے کہ میرے اس عمل کی کیا جزا مجھے ملے گی۔ یوم ہم بارزون، وہ دن کہ جب سب کھلے ہوں گے، کوئی کسی کی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہوگا، بالکل عیاں ہوگا ہر ایک کا عمل۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور اللہ پر کسی کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کسی کا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ تو عمل ارادے اور نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا خیالات ہیں، کیا وسوسے ہیں، اس ہستی سے تمہارا پالا ہے، اس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اس کائنات۔ لمن الملک اليوم، اور اس دن پوچھے گا وہ، بتاؤ اب بادشاہت کس کی ہے، فرما روائی کس کی ہے؟ دنیا میں تو تم نے اپنی مرضی سے جس کو چاہا رب بنا لیا، جس کی چاہا تم نے پوجا اور پرستش اختیار کر لی، تمہیں خبردار بھی کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی تم نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ دیکھ لیں، یہ آیات مکی دور سے ہیں کہ جہاں لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر 350 سے زیادہ بت سجا رکھے، جن کی سیوا کرتے تھے، جن کے آگے جھکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ آج کس کی بادشاہت، کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کی تم سیوا کرتے تھے؟ کیا ہمارے پیغمبر نے تمہیں بتایا نہیں تھا، حقیقت واضح نہیں کی تھی؟ تو پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، کہ آج بادشاہت کس کی ہے، فرمانروائی کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، ہر چیز پکار اٹھے گی اسی اللہ کی ہے جو یکتا ہے اور سب پر غالب ہے، قہار ہے، یعنی اس کے آگے کسی کی مجال نہیں ہے،
اسی یکتا خدا کی بادشاہت ہے، اسی کی فرما روائی ہے، ہر وقت اسی کی فرما روائی ہے، اب بھی اسی کی فرما روائی ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، جو بھی اس نے کسب کیا ہے اس دنیا کے اندر، لہذا سوچ سمجھ کر کرے انسان عمل کو، پورا پورا بدلہ اس کا ملے گا۔ لا ظلم اليوم، اور اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی کے حق تلفی نہیں ہوگی۔ ظلم کی کئی شکلیں ہیں، ایک شخص نے برائی کی نہیں اور اس کو سزا دے دی جائے، یہ ظلم ہے۔ ایک شخص نے برائی تو کم کی ہے، زیادہ سزا دے دی جائے، یعنی کئی شکلیں ہیں اس کی۔ یہ تو فرمایا لا ظلم اليوم، وہ دن ایسا ہوگا کہ کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ان اللہ سریع الحساب، اور یاد رکھو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ نہ جانے کب یوم حساب آئے گا، کتنی دور ہے ہمارا یوم حساب، ایک لمحے کا نہیں پتہ ہمیں اپنی زندگی کا کہ کس لمحے وہ زندگی کا خاتمہ ہمارا ہونے والا ہے۔ اور جب زندگی کا خاتمہ ہوگا زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے، کتنی گہرائی میں انسان دیکھتا ہے تو کانپتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جب اس کو دفن کرنے والے واپس جاتے ہیں تو اپنے قدموں کی آواز سنتا ہے وہ انسان، ذرا اس چیز کو پیش نظر رکھے۔ اور یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو محترم بھائیوں، کس طرح سے اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی کتنا ہی عرصہ وہ قبر میں پڑا رہے، ہزاروں سال بھی گزر جائیں، لیکن جب اٹھے گا اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو، تو وہ کہے گا یومن و بعض یوم، ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ہی رہا۔ تو اتنی جلدی ہمارا حساب ہونے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَاصِفَةِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈراؤ اس دن سے جو قریب آ لگا، جو حساب کتاب کا دن ہے، جو انسان کے ہر عمل کو اس کے سامنے واضح کر دے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اس دن سے ان کو ڈراؤ۔ اِذَ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ کاظمین، جس دن یہ کلیجے حلق کو آ رہے ہوں۔ اب بھی ہم دیکھتے ہیں جب ہمیں یکدم کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی خوف لاحق ہوتا ہے، تو دل ایسے دھڑکنے لگتا ہے کہ ابھی حلق میں آ جائے گا، اس طرح سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ تو وہ دن ایسا ہوگا کہ کلیجے حلق کو آ رہے ہوں گے، کاظمین، اور ہر ایک جو ہے غم میں مبتلا ہوگا، نہ جانے کیا ہوگا آگے۔ انسان کتنے ہی نیک عمل کر لے، پھر بھی اللہ کی رحمت کے بغیر وہ کنارے نہیں لگ سکتے۔ اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ما للظالمین من حمیم، اور ظالموں کے لیے کوئی حمیم نہیں ہوگا۔ حمیم کہتے ہیں جگری دوست کو، جو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یعنی دنیا میں تو کس طرح سے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کسی دوسرے کا خیال نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ یہ ماں باپ یہ بھی کتنی دیکھیں کس طرح سے پالتے ہیں بچے کو، اس دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ایسا کہ یطاع، کہ جس کی بات مان لی جائے، یعنی اللہ ہی کے اختیار میں ہوگا۔ اللہ جس کو اجازت دے گا وہی شفاعت کر سکے گا، اور جس کے چاہے میں حق میں وہ اجازت دے گا اس کے حق میں شفاعت کر سکے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین، اور دیکھیں کیسے متوجہ کیا ہے، وہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت، انسان چلتے پھرتے کیسے نظارے کرتا جاتا ہے، جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے کس طرح سے نگاہیں گاڑ گاڑ کر ان کو دیکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین، وہ تو نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی اس پر ظاہر، وہ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، سینوں کے بھید بھی وہ جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ انسان خود اس بات کو تسلیم کرے گا کہ میرے ساتھ جو فیصلہ ہوا ہے وہ واقعی حق کا فیصلہ ہے، کوئی میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، کتنی بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ پیدا اللہ نے کیا، پروان اس نے چڑھایا، نعمتیں اس نے دی، اور جب چاہے گا اس دنیا سے رخصت کر دے گا۔
پھر بھی انسان دوسروں کو پکارے، کیا ہو گیا اس کی عقل کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یدعون من دونہ، رہے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ تو کسی فیصلے کا اختیار نہیں رکھتے، ان کے پلے ہے کیا؟ وہ تو خود اپنے لیے فکر مند ہوں گے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر، یعنی وہ سن بھی رہا ہے ہر ایک کی اور نگاہ بھی رکھے ہوئے ہر ایک پر، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو محترم بھائیو، اس خدا نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، وہ ہماری نگہداشت کر رہا ہے، ہمارے ہر عمل پر وہ خود براہ راست گواہ ہے، ہمارے سینوں کے بھیج جانتا ہے، اور جب چاہے گا اس دنیا سے ہمیں رخصت کر دے گا، کوئی ایک لمحے بھی ہمیں نہیں روک سکتا اس کے، اور پھر اسی نے حساب کتاب لینا ہے، اور ایسی زندگی ہے کہ کبھی ختم نہ ہونے والی، ہمیشہ کی زندگی ہے، لہذا اس کی فکر کریں، اسے سامنے رکھ کر زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اس ہدایت کو اختیار کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔